اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں بھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جیسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جیسے انہوں نے لکھوایا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کہانیوں پر شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، هل أنبئكم على من تنزل الشیطان تنزل على كل افاک اثیم۔ تم کہو میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنہگار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شاعرہ اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، شاعرہ کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ 3 باتیں شاعرہ کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصریفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھوڑ کر بھی نہیں گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے ہیں، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کلام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پیچھے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، اموت ثم بعث ثم حشر، حدیث خرافت یا ام عمر،
کیا موت آئے گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے عمرو، یہ تو خرافات ہے۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی و بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا۔ اس لیے اس نے فرمایا، کیا ہم مسلمانوں کو یعنی اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کردار دیں گے؟ نیز فرمایا، کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ برا فیصلہ ہے ان جو یہ لوگ کا جینا مرنا جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ نیز فرمایا، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْسَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدَرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں پڑتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتایا کہ دیکھو، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے۔ ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے کہ ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے، اور پوچھا کہ افعینا بالخلق اول، اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کے بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔